الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حدیث نمبر 32 ہے 40 نبویہ کی حدیث. امام نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے. کتاب میں 40 کچھ حدیث ہیں، تو اس میں ہم آج 32ویں حدیث پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کا ٹاپک ہے ضرر رسانی کی حرمت اور ممانعت. جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے رک جانا اور اس کو اختیار نہ کرنا ضروری ہوتا ہے. حدیث کچھ اس طرح ہے: عن ابی سعد بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ بلا وجہ ضرر پہنچانا ہے، نہ بدلے میں ضرر پہنچانا ہے. نہ بلا وجہ ضرر یعنی تکلیف یا نقصان پہنچانا ہے، اور نہ ہی کسی کو بدلے میں ضرر یعنی نقصان پہنچانا ہے. یہ حدیث درجے کے حساب سے حسن درجے کی ہے. اس کے یہ حدیث ہمیں ابن ماجہ، دارقطنی وغیرہ میں ملتی ہے، مسندن مروی ہے، اور موطأ امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے عمر بن یحییٰ سے مرسلن روایت کیا ہے. یہ حدیث سند میں اس میں انقطاع ہے صحابی کا، مگر اس حدیث کی کئی اور سندیں بھی ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے، اسی لیے یہ حدیث حسن درجے تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے اندر اتنا جو ہے ضعف نہیں ہے جتنا کہ اس کو قبول نہ کیا جائے. تو اس لیے دیگر اور بھی حدیثوں کی روشنی میں یہ حدیث کا حکم حسن تک پہنچتا ہے. اس حدیث کے سلسلے میں کچھ فوائد اور احکام کچھ اس طرح ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث دین کا ایک اہم اصول بیان کرتی ہے، وہ یہ کہ شرعی طور پر ضرر کو ختم کر دیا گیا ہے. شرعی طور پر شریعت میں کسی کو نقصان پہنچانے یا خود کو نقصان پہنچانے کو منع کر دیا گیا. لہذا کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا ضرر یعنی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ قول و فعل سے ہو، یعنی اپنی گفتگو سے یا اپنے کوئی کام سے ہو یا حرکت سے ہو، یا ناحق اشارے سے ہو، یا کسی کو اشارہ کرے اس کی آنکھوں سے اس کی گردن اڑا دے، ایسا بھی نہ کرے، یا اس کو مار دے. اشارے سے بھی اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ گناہ میں برابر کا ہے، غرضے کے کرنے والا اس کو اور ہے لیکن اشارہ دینے والا اس کے اشارے کی وجہ سے ہی اس نے وہ کام کیا. اور خواہ ضرر پہنچانے والے کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. بعض لوگ صرف نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا فائدہ ہے یا نہیں دیکھتے ہیں، دوسرے کو نقصان ہو بس یہی وہ چاہتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے منع کر دیا گیا ہے. اگر کسی نے کسی کو کوئی ضرر پہنچایا تو بھی بدلے میں از خود ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے. کوئی مجھے یا کسی نے کسی کو مار دیا، یا کسی نے کسی کی جو ہے زمین ہڑپ کر لی، یا اس طرح کا کسی کے ساتھ کسی نے ظلم کر دیا، تو ہم فوراً اس کی گردن جا کر اڑا دے رہے ہیں یا اس کو جو ہے اس کے دیگر چیزوں کو ہڑپ کر رہے ہیں. اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حاکم اور قاضی کے پاس معاملہ لے جانا چاہیے. جو انصاف کرنے والے ہیں ان کے پاس جا کر معاملے کا حل تلاش کریں، چونکہ ایسا ہوتا ہے انسان غصے میں آ کر اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی کو اپنے نام کر لیتا ہے جو اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگوں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہے وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے. یا پھر اس طرح غصے میں آ کر اس نے گالی دی تو بدلے میں جو ہے وہ 2 تھپڑ لگا دیا، اس کی وجہ سے پھر اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے دوستوں کو لا کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور آخر میں
مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کارروائی کرنے کے بجائے اپنے جو علاقے کے جو لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان تک معاملہ لے جائیں اور فیصلہ کروائیں، تاکہ جو ہے آگے کوئی فساد نہ ہو، بگاڑ نہ ہو۔ اس حدیث کے تحت بہت سے فقہی مسائل بھی آتے ہیں، جن میں سے چند کا ہم یہاں پر بطور مثال ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پڑوسی کے لیے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے جس سے اس کے پڑوسی کو ضرر ہو، نقصان پہنچتا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اپنی زمین میں گڑھا کھودنے یا حمام بنانے سے یا چکی لگانے سے یا تنور جلانے سے اگر پڑوسی کو ضرر پہنچ جائے یا پہنچ رہا ہے تو یہ اعمال حرام ہوں گے۔ یعنی ہم اپنے گھر میں اندر کر رہے ہیں لیکن بازو والے کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایک اور یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہم ایک تو گانا سننا یا فلم دیکھنا یا اس طرح کے حرام چیزیں اختیار کرنا بالکل ہی نہ انسان پسند کرتا ہے، دوسرا انسان یا شریف انسان سمجھیے یا دیندار آدمی، اور نہ ہی شریعت میں اس کا حکم ہے بلکہ اس کی اجازت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی شادی بیاہ ہو یا کوئی فنکشن ہو یا تو اپنے جو ہے سڑک پر اس طرح اس کو روک لیتے ہیں اور سڑک کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، جبکہ جو ہے کافی لوگوں کو تکلیف اور دشواریاں ہو رہی ہیں، اور ڈیک لگاتے ہیں، بڑی بڑی آوازوں سے گانے لگاتے ہیں، یا پھر جو ہے بہت سے لوگ کچھ شریف ہوتے ہیں، گانے نہیں سنتے ہیں تو جو ہے قوالیاں لگاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے کچھ نعتیں نظمیں بڑی بڑی آوازوں سے، اس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے چیزیں کرنا حرام کہا گیا ہے، ایسے چیزیں کرنا حرام ہے۔ اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف ہو، جیسے ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور ہم اپنے موبائل سے سن رہے ہیں بڑی بڑی آوازوں سے کوئی بھی چیز، گرچہ کہ ہم تقریریں سن رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، لیکن بازو والا کوئی اچھے ایسے کام میں مشغول ہے، پڑھ رہا ہے، یا پھر وہ کوئی جو ہے اپنے جو ہے اہم کام میں مشغول ہے، تو آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال ہر طرح سے ہم اپنے پاس یا اپنے اندر میں اپنے ماتحت وہ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اس سے بچتے رہیں اور بازو والے کے پڑوسی کا خیال کریں۔ لا ضرر ولا ضرار کہا گیا، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی کو تکلیف دو۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال، پڑوسی کی دیوار میں اس کی اجازت کے بغیر میخ گاڑنا یا تاخ کھولنا حرام ہے۔ تو پڑوسی کی دیوار ہے، ہماری دیوار اور پڑوسی کی دیوار ہے، ہم اپنی جو ہے اپنے دیوار سے اس کی دیوار میں کوئی چیز جیسے کیلا ٹھوک رہے ہیں یا پھر جو ہے کہ بمبو جو ہے ڈال رہے ہیں اور اس کی دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس طرح کا کرنا حرام ہے، اس طرح کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آج یہ سب چیزیں بالکل جو ہے معمولی ہو چکی ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا یا اس کا جو ہے خیال نہ کرنا، یہ بہت ہی عام سی بات ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق دے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے اگر پڑوسی کے ساتھ کی مشترکہ دیوار گر جائے، اپنی دیوار اور پڑوسی کی دیوار لگی ہوئی ہے، وہ گر جائے یا چھت گر جائے، اس کا چھت گر جائے، دونوں لگا ہوا ہے، یا گرنے سے نقصان کا خطرہ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں دونوں کو مل کر اسے درست کرنا ہوگا۔ وہ ایک دیوار ہو یا دو دیواریں ہوں، جس سے دونوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو مشترکہ دیوار ہے یا ایک ہی دیوار ہے لیکن دونوں اس کو یوز کر رہے ہیں، تو اگر ایک کسی کی طرف سے گر جائے تو دونوں بھی مل کر اس کو درست کریں، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا، چونکہ یہ مشترکہ چیز ہے، دونوں کی چیز ہے۔ جیسے گھر میں رہتے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ کچرا ڈالتے ہیں، تو دونوں کو چاہیے کہ جو ہے کبھی وہ ایک دن اٹھائے، کبھی وہ دوسرا وہ اس کچرے کو صاف کرے، کبھی جو ہے وہ اپنا جو ہے صحن صاف کرے، کبھی جو ہے دوسرا وہ صاف کرے۔ تو اس طرح مشترکہ جو چیز ہے تو دونوں مل کر کریں، یا نقصان بھی ہوا تو دونوں مل کر اس کی بھرپائی کریں، اگر ایسا نہ کرے تو اس کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔
اور اسی طریقے سے اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی کو تنگ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اسے تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے، تاکہ وہ خلا خود لے کر چھوٹ جائے، اور اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو حرام کام کر رہا ہے۔ تو بعض لوگ بیوی خود بخود دور ہونے کے لیے اس کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ٹارچر کرتے رہتے ہیں، زبانی ٹارچر، یا پھر جو ہے مالی مطالبہ کرتے ہیں، یا اس کو جسمانی اذیت اور تکلیف دیتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کبھی کبھار گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ اگر طلاق دیتے ہو اس کا جو ہے مہر یا پھر جو ہے مہر نہیں بلکہ جو ہے اس سے جو بھی چیز حاصل ہوئی ہے وہ چیز دینا پڑتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ جہیز میں بڑی بڑی چیزیں گاڑیاں لیتے ہیں اور بہت سا جو پیسہ لیتے ہیں، بہت کچھ لے لیتے ہیں، تو سب کچھ واپس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بعض لوگ یعنی خود عورت خلا لینے کے لیے اس کو مجبور کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ بہرحال تکلیف نہ خود اٹھائیں نہ کسی اور کو تکلیف دیں، یہ اسلام میں ہمیں اس طرح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کی وجہ سے بیوی شوہر کو تکلیف دے رہی ہے، یا شوہر بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا نقصان میں مبتلا کر رہا ہے، تو یہ عمل کرنا بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی وارث کی وجہ سے مورث کو نقصان پہنچانا، وارث ہے یعنی جو جس کا باپ کا انتقال ہوا تو باپ مورث ہو گیا اور جو حاصل کرنے والا بیٹا وارث ہو گیا، تو اس طرح کسی وارث کی وجہ سے مورث کو نقصان پہنچانا، یا وصیت کرنے والے کا اپنی وصیت میں ضرر پہنچانا حرام ہے۔ اپنی وصیت میں نقصان پہنچانا یعنی اپنی وصیت اتنی زیادہ کر رہا ہے، 3 حصوں سے زیادہ کر رہا ہے، یعنی مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ ثلث میں وصیت کر سکتا ہے، یعنی اس سے زیادہ کسی کو وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے کچھ وارثین ہیں ان کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کوئی کسی اپنے وارث سے دشمنی کرتے ہوئے کسی کو جو ہے وصیت اپنے مال سے کر دے اور اس کو اس کے نام پر لکھ کر دے دے، آدھی پراپرٹی لکھ کر دے دے، جبکہ جو ہے اسلام میں لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی کے لیے وصیت کرتا ہے تو الثلث کثیر یعنی تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح اس مال میں کسی وارث کو یا کسی مورث کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اسلام میں ضرر پہنچانا یعنی جائز نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ کسی کو یعنی جو ہے نوکریوں میں کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی خود ترقی کرنے کے لیے، خود آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو اس کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس کی نوکری سے نکال دیتے ہیں، یعنی اس کی غیبت چغلی کر کے اس سیٹ کے پاس یا بڑے اس کے ذمہ دار کے پاس اس شخص کو اس کی جو ہے نوکری سے نکال دیتے ہیں، اس کو غلط ثابت کر دیتے ہیں اور خود اس کے پاس بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، خود آگے بڑھنے کے لیے کسی کو پیچھے کر دینا یا پھر کسی کو دھکا دے کر اس کو وہاں سے ہٹا دینا تو بالکل جائز نہیں۔ اور سب چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں کہ جو خود کامیاب ہونے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ریزنگ ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں ریزنگ، گھوڑا ریزنگ ہوتی ہے، ہارس رائڈنگ، اور جو ہے اسی طرح سے کار کی جو ریزنگ ہوتی ہے، گاڑیوں کی ریزنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ اور بھی ہے، یعنی کھیل ہوتا ہے، کئی کھیل ہوتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر آئین جیتنے کے وقت کوئی جیتتا ہے تو اس وقت میں اس کو یعنی نقصان پہنچا دیتے ہیں وہ کھلاڑی کو، اس کی گاڑی کو یا اس کی کسی چیز کو، اور اس کے جیتنے کو اس سے دور کر دیتے ہیں، یعنی وہ شخص ہار جاتا ہے ان وقت میں، چونکہ ان کے غلط طریقے کی وجہ سے، ان کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے۔ تو اس طرح کسی کو اسلام میں نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اسلام میں اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے مسلمان بنے، اچھے انسان بنے، کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے اور نقصان سے بچتا رہے۔ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان اس کی تکلیف سے محفوظ رہے۔
زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان کوئی غلط کام اچھا کام نہ کرے تو کم سے کم غلط کام بھی نہ کرے اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہمارے شریعت میں تعلیمات دی گئی ہیں. آئیے اس کے بعد حدیث نمبر 33 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 33 اس کا عنوان ہے دعویٰ کے اس بات کا شرعی طریقہ. دعویٰ یعنی کوئی چیز کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. ایک چیز ہے، سمجھیے کہ جو ہے ایک زمین ہے، اس زمین کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے، میری زمین ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میری زمین ہے. تو اب دعویٰ کرنے والے اور جس کے پاس جس کے ہاتھ میں ہے، اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں، جو آ رہا ہے انشاءاللہ حدیث میں موجود ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو يعطى الناس بدعواهم، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق وہ چیزیں دی جاتی جائیں، ان کو دے دی جائیں، لدعا رجال اموال قوم ودماءهم، تو بہت سے لوگ کیا کریں گے، کئی لوگوں کے مال کا مطالبہ کرتے رہیں گے اور ان کے خون کا مطالبہ کریں گے، اور جو ہے ان کے مطالبوں کو پورا کرتا جائے تو اس طرح قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. ولكن البینۃ علی المدعی، لیکن شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ کرنے والے پر دلیل پیش کرنا ضروری ہے. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جو ہے کاغذات بتلائے زمین کے، اور بالکل جو ہے صحیح کاغذات بتلائے جس میں ہیر پھیر نہ ہو. تو ایسی کوئی جو ہے دلیل پیش کرے، ثبوت پیش کرے. والیمین علی من انکر، اور جو شخص انکار کر رہا ہے اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو انکار کرنے والے شخص کے لیے قسم کھانا ہے. اگر وہ قسم کھا لیا کہ یہ چیز میری ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ چیز اسی کی ہوگی چونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ حدیث حسن درجے کی، جس کو رواہ البیہقی ہکذا، امام بحقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے اسی طرح الفاظ کے ساتھ. وبعضه في الصحيحين، اور اس کے بعض الفاظ صحیحین یعنی بخاری مسلم میں بھی ہمیں ملتے ہیں. اس حدیث کے کچھ احکام اور اس کے کچھ فوائد ہیں کہ یہ حدیث بہت ہی بڑی عظیم ہے. اختلافات اور تنازعات کے وقت فیصلے کی بنیاد ہے. ایک آدمی دوسرے شخص پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، یا ایک شخص اپنے اوپر کسی ثابت حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، تو آخر اس نزاع کا حل کیا ہوگا؟ حق اور ناحق کیسے معلوم ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا کر مدعی کو دلیل پیش کرنا کا حکم دیا ہے. مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی، اور یہ دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ یعنی جو شخص کے لیے جس شخص پر وہ دعویٰ کر رہا ہے مدعا علیہ، تو وہ شخص حلف اٹھائے گا، قسم لے گا. تو اس طرح اس حل اختلاف کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذریعہ بتلا دیا کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے دلیل پیش کرے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو انکار کرنے والا کی چیز میری ہی ہے تو قسم کھا کر اس چیز کو اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے. اس حدیث میں ہر قسم کے دعاوی کو جو ہے شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ حدیث ہر قسم کے دعاوی میں عام ہے. یعنی کوئی بھی جو ہے دعویٰ کر رہا ہے اور کوئی انکار کر رہا ہے تو یہ حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا. تو جو شخص کسی پر کسی حق یا قرض یا سامان کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان تمہارا ہے، یہ فون تمہارا ہے، یہ اتنے پیسے جو گم ہو گئے ہیں یہ تمہارے ہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میرے ہیں. تو آپ مطالبہ جو کرنے والا ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. دیکھو بتاؤ کتنے پیسے تھے، کہاں گرے تھے، اس طرح کا. اور وہ سامان جو ہے کہاں، کیا سامان تمہارا گیا ہے، کتنا سامان تھا، اس کی کیا قیمت تھی، اس کی کیا جو ہے اس کی صفت تھی. یہ سب چیزیں صحیح دلیل پیش کر دینے کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اگر وہ ٹھیک ٹھیک بتا دے تو وہ چیز اس کو دے دی جائے گی. اگر صحیح دلیل پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ یعنی جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے حلف اٹھا کر اس تہمت سے بری ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری ہے.
یہ میں نے خریدی ہے، یہ میں نے وہاں سے حاصل کی ہے، تو اس طرح وہ شخص قسم کھائے گا تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے اوپر ثابت حق سے برات کا دعویٰ کرے اور صاحب حق انکار کرے، تو جب تک وہ اپنی برات اور حق کی ادائیگی کی دلیل پیش نہ کرے کہ کام یہ چیز میری نہیں ہے، اس کے لیے دلیل پیش نہ کرے، اس کے ذمے حق کو ثابت مانا جائے گا۔ ہاں، تو جب تک وہ چیز اسی کی ہے مانا جائے گا، کیونکہ یہی اصل ہے۔ البتہ صاحب حق کو حلف اٹھانا ہوگا کہ اس کا حق فلاں کے ذمے باقی ہے۔ ہاں، اگر کسی کا حق کسی کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، تو جس کا حق ہے وہ قسم کھائے گا کہ ہاں میرا حق فلاں کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، جس طرح وہ قسم اٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے کسی مدعی کو صرف اس کے دعوے کی بنیاد پر کوئی چیز نہ دی جائے گی، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان اور مال کا دعویٰ بھی کر دیں گے۔ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے یا میری جو رشتہ دار کو قتل کیا تھا، میں اس کے بدلے میں قتل کروں گا، کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا ہے، تو اگر اس کی بات کو مانتے جائے تو پھر جو ہے اس شخص کو اس کے حوالے کر دینا پڑے گا اور لوگ اس کو ناجائز طریقے سے ظلم کریں گے اس پر۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے اور شر و فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس کا روکنا ممکن نہ ہوگا، لوگوں کی جان مال غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت انتہائی کامل ہے اور حقوق انسانی کی محافظ بھی ہے۔ ایسا کیوں نہ بھی ہو، ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ یہ اس رب کریم کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو علم و حکمت والا اور اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اسلامی شریعت کے تمام احکام عدل و انصاف، رحم و کرم اور مظلومیت کی یا مظلوم کی حمایت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ حدیث ایک جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جو جج ہیں، تو ان کے لیے ایک اصول ہے، ایک دلیل، ایک بنیاد ہے۔ وہ اس حدیث کی روشنی میں اگر جو ہے فیصلے کریں گے تو فیصلے صحیح ہوں گے۔ خواہشات کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، گرچہ کہ وہ غلط ہے لیکن وہ میرا دوست ہے اور میرا رشتہ دار ہے اور میرا پہچاننے والا ہے، یا پھر جو ہے کوئی لالچ دے کر، کوئی جو ہے پیسے کھلا کر فیصلہ لینا چاہتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ دے دے گا، تو پھر جو ہے شر و فساد پیدا ہوگا، عدل و انصاف نہ ہوگا، تو ظلم و زیادتی کا دروازہ کھلتے جائیں گے، ظلم و زیادتی کے راستے بڑھتے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے فحشاء سے، یعنی بدکاریوں سے، عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے، والبغی، اور ظلم زیادتی سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں عدل و انصاف کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کرسی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے شریعت کے اصولوں پر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد حاصل ہوگی اور بندوں کی طرف سے بھی عزت ملے گی، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ورنہ دنیا کی تھوڑی سی عزت اور شہرت کے لیے آخرت کا سودا کرنے لگ جائیں گے تو پھر دنیا والے بھی ناراض ہو جائیں گے اور اللہ عز و جل بھی ناراض ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ حدیث نمبر 33 آج ہم الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمام کوئی باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہو چکی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کچھ سوالات وغیرہ ہیں تو آپ انشاءاللہ سوالات کر سکتے ہیں۔ 1-2 منٹ کا 3 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کلاس ختم ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ